اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمان لیگل کنسلٹنٹ میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ جی بالکل، آج ہم آپ کو ہیومن رائٹس کا نہایت اہم ٹاپک بتانے جا رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کب بنی، یونائٹڈ نیشن کا رول انٹرنیشنل پرابلم کی سولونگ کے حوالے سے۔ جی بالکل، سب سے پہلے میں بتا دوں یونائٹڈ نیشن کیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن دراصل انٹر گورنمنٹری آرگنائزیشن ہے اور یہ 1945 میں اسٹیبلش ہوئی۔ اس سے قبل لیگ آف نیشن تھا، لیکن لیگ آف نیشن کا جو بنیادی مقصد تھا جنگوں کا سدباب کرنا، لیگ آف نیشن کیونکہ اس میں ناکام ہو گئی تھی، اس لیے یونائٹڈ نیشن جو سی ہے وہ اسٹیبلش کی گئی۔ جی بالکل، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رول آف یونائٹڈ نیشن ان سولونگ دی انٹرنیشنل پرابلم۔ جی بالکل، اس پوائنٹ کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں کہ سکسیس آف یونائٹڈ نیشن ان سولونگ دی انٹرنیشنل پرابلم، فیلئر آف یونائٹڈ نیشن ان سولونگ دی انٹرنیشنل پرابلم، کہ کون سی ایسی انٹرنیشنل پرابلم تھی جن میں اقوام متحدہ کامیاب ہوئی اور کون سی ایسی انٹرنیشنل پرابلمس تھی جن میں اقوام متحدہ جو سی ہے وہ ناکام ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی انٹرنیشنل پرابلمس تھی جن میں اقوام متحدہ کامیاب ہوئی ہے۔ جی سب سے پہلے ہے مینٹیننس آف پیس۔ جی بالکل، اقوام متحدہ نے امن کی صورتحال کو قائم کیا ہے۔ جی بالکل، لیگ آف نیشن امن قائم نہیں کر سکی۔ ان کا مقصد، ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا جنگوں کا سدباب کرنا، لیکن وہ جنگوں کا سدباب کرنے میں ناکام رہی۔ لیکن یونائٹڈ نیشن نے عالمی جنگوں کا سدباب کیا ہے اور یونائٹڈ نیشن اس معاملے میں کامیاب رہی ہے اور امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جی بالکل، اس کے بعد ہے پروموشن آف ہیومن رائٹس۔ جی بالکل، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ایام تھے جن میں ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن یا پروموشن کے حوالے سے کوئی سٹیپ نہیں کیا گیا۔ جی بالکل، لیکن اقوام متحدہ نے ایکٹیو سٹیپ لیے، ایکٹیو موومنٹس لیے اور ہیومن رائٹس پر ایمفیسائز کیا۔ جی بالکل، اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ پروٹیکشن آف انوائرمنٹ۔ جی دیکھیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں کٹاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جنگلات کا کٹاؤ ہو رہا ہے، گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، بھٹیوں کا دھواں اور دیگر تمام جتنے بھی کلورو فلورو کاربنس ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سون جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام انوائرمنٹ کو تباہ برباد کر رہی ہیں۔ لیکن اقوام متحدہ ایک واحد ایسا ادارہ ہے جس نے انوائرمنٹ کی کلیننگ کے حوالے سے بھی اور یہ جتنے بھی اینٹی سیڈنٹس ہیں جو انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر رہے ہیں اس کے متعلق اس نے سدباب کیا ہے۔ جی بالکل، اقوام متحدہ نے جس قدر بہتر ہو سکا ہے مختلف ریاستوں سے انوائرمنٹ کی کلیننگ کے حوالے سے ایکٹیو سٹیپ جو ان سے ہیں وہ پرفارم کیے ہیں۔ جی بالکل، اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پریونشن آف نیوکلیئر پرو لائفریشن۔ جی بالکل، آج کا دور جون سا ہے وہ جوہری جنگ کا دور آ گیا ہے۔ جی بالکل، اس کے علاوہ بہت سارے ویپنز، بم دھماکوں کا مطلب اسے کہتے ہیں استعمال، اور اس میں روز بروز مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج کا دور جو سا ہے اس میں نیوکلیئر پاورز بہت زیادہ افیکٹو ہو گئی ہیں۔ جی بالکل، ان تمام جنگوں کا، ان تمام پاورز کا اقوام متحدہ ایک واحد ادارہ ہے جس نے سدباب کیا ہے، اور بالکل اس نے نیشنز کو، قوموں کو، جی بالکل انہوں نے امن کا صورتحال فراہم کی ہے اور قوموں کو ان آلات اور ان ویپنز کا سدباب کر کے ایک اچھا پیغام دیا ہے۔ جی بالکل، اس کے بعد جو ہمارے پاس سکسیسنگ کے حوالے سے لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیمائن، ڈیزیز اینڈ ریفیوجیز
اور جی بالکل فیمائن ڈیزیزز اور ریفیوجیز کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ نے اچھا خاصا رول پلے کیا ہے. جی بالکل ریفیوجیز کی پروٹیکشن اور رائٹس کے حوالے سے آج تک کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں تھا جو اپنی آواز بلند کرتا، لیکن اقوام متحدہ نے ریفیوجیز مہاجرین یا پناہ گزین کے لیے بھی رائٹس پرووائڈ کیے اور ان کا بھی تحفظ ان کو فراہم کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ قحط کی صورتحال میں بھی اپنی تنظیموں کے ذریعے اور اپنے ایجنسیوں کے ذریعے لوگوں کی امداد کی، اور ابھی تک وہ اپنے ان معاملات میں کوشاں ہیں. جی بالکل اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ اس سوال کا دوسرا جو حصہ ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فیلئر آف یونائٹڈ نیشن ان سولونگ دی انٹرنیشنل پرابلم. تو کون سے ایسی انٹرنیشنل پرابلم ہیں جن میں یونائٹڈ نیشن ناکام ہو گئی؟ جی بالکل جی، تو سب سے پہلے اس میں جو ہمارے پاس پوائنٹ موجود ہے وہ ہے وار. بالکل جنگیں آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے علاقائی جنگ، سرحدی جنگ، اس کے بعد سرد جنگ، اس کے بعد جی اسے کہتے ہیں جوہری جنگ، اور اس طرح مختلف ان کی اقسام ہیں. تو بالکل جی اقوام متحدہ کا کام ان جنگوں کا سد باب کرنا تھا، لیکن بعض اینٹیسیڈنٹس ایسے ہیں، بعض سرکمسٹانسز ایسے ہیں اور بعض معاملات ایسے ہیں جن میں سد باب نہیں ہو سکا، جیسے شمالی اور جنوبی کوریا کی جنگ. بالکل اس میں یونائٹڈ نیشن ناکام رہی ہے نا. تو بالکل جی اس طرح کی پرفارمنس جو سی اگر نہیں ہوئی تو اس میں یونائٹڈ نیشن کا یونائٹڈ نیشن کو ناکامی برداشت کرنی پڑی ہے. بالکل اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کولڈ وار. جی بالکل اب تک جو سرد جنگ ہے جو کہ ریاستیں امریکہ اور سوویت کے درمیان ہو رہی ہے، تو اس میں بھی جو اس کے سد باب کرنے میں بھی اقوام متحدہ ناکام رہی ہے. جی بالکل اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں ان کے ممبران کے حوالے سے، ان کے سٹیپس کے حوالے سے، جن میں اقوام متحدہ اپنا رول پلے اچھے طریقے سے نہیں کر سکی. جی بالکل اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم. جی بالکل آپ جانتے ہیں کہ ٹیررزم کے اضافہ اور ٹیررزم کی روک تھام و سد باب میں اقوام متحدہ نے اتنا اپنا رول پلے نہیں کیا، اور نہ اقوام متحدہ اپنا رول پلے کرنے میں بالکل ناکام ہو گئی ہے. اس لیے یہ بھی ایک فیلئر کی وجہ ہے. یہ بالکل اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ موجود ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ سوورینٹی، کہ خوداریت ہمارے پاس ہے، کہ خوداریت کی وجہ سے خوداریت کے ایسے معاملات یا ایسے بیج ہیں جن کا اقوام متحدہ ابھی تک سد باب نہیں کر سکی. اور یہ ہمارے جی پوائنٹس تھے کچھ پوائنٹس تھے. معاملات تو کافی وسیع تر ہیں، لیکن جو چیدہ معاملات تھے وہ میرا فرض بنتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.